ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی، وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود. اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے. حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے. ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے. صحیح بات. کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات. اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں. ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا. پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پورا عرضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے. حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ واديت الامانۃ ونصحت الامۃ وكشفت الغمۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن. اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گیا. اور پھر کیا کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے. اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟
بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں۔ ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے، اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو، جہاں آپ گئے قرآن سنایا۔ آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے۔ جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی، آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے، زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے، لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2، بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، ویذکر الناس، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے، بس۔ اللہ خیر سنا۔ خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہے صرف، ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں۔ تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر، سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام یہ پھیلاؤ اس کو۔ بشیر احمد صاحب ہیں بنگلور سے، وہ لکھتے ہیں، کیا حضور کے بعثت کا مقصد حکومت الہیہ ہے؟ مسلم ممالک میں ممکن ہے؟ کیا دوسرے ممالک بھی ہے؟ مسلمانوں پر یہ مقصد فرض ہے جب دوسرے ممالک میں بھی؟
میرا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. میں یہاں مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. مومن جس کے دل میں کنوکشن پیدا ہو جائے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان پیدا کریں. سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو مومن پر فرض ہے، چاہے وہ اکیلا ہو. اقلیت وقلیت چھوڑ لیجیے آپ. اتباع کس کا نام ہے؟ حضور کی پیروی. تو حضور تو اکیلے تھے جب کام شروع کیا. آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی امت نہیں تھی. آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت تھی پہلے سے، عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت. آپ تو ان مشرکین میں پیدا ہوئے، آپ کی کوئی امت نہیں تھی. پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پرانے دوست دلی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، علی چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اپنے ہی گود میں پل رہے ہیں، اور زید ابن حارثہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے غلام تھے اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اور 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے. اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولیوشن آ گیا. لیکن اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ریولیوشن لے آئے. پابندی اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہر مومن پر فرض ہے. اس کے بعد سوال ہے عتیق احمد صاحب کا. میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشی جو حرام ہے، نمبر 1 تو قرآن میں نہیں حرام. یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے، برش سے، قلم سے. وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفق علیہ ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا، یہ دونوں حرام ہیں، مطلق حرام. البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں. نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے. اس لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا. جب یہ نیا نیا آیا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اذان نہیں دی جا سکتی، اس پر خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز اذان دی جا رہی ہے. تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے، بس اتنی بات ہے. جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا. عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں، عکس ہے یہ تو. لیکن ہندوستان، پاکستان، یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے، اس کے علماء اس پر مصر گئے کہ وہی حکم اس پر بھی ہوگا. البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سماجی ضرورت کے لیے جائز ہے. پاسپورٹ ہے، مجرموں کی شناخت ہے، امراض کی تشخیص کے لیے میڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں. اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے. ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے، آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا. آج کی اصل بات کیا، آڈیو ویژول. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کان سن رہے ہو، دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے. تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں.